میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ یہ مردوں کی بیماری ہے۔ جب بھی ایڈوانسنگ ایج ہوتی ہے، کسی بھی مرد کی عمر جب 50 سال کو کراس کرتی ہے تو اس بیماری کی علامات عموماً آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بیماری ہے پراسٹیٹ یا مردانہ غدود کا بڑھ جانا، جس کو BPH یا بینائن پراسٹیٹ ہائپرپلیزیا بھی کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اس کا میڈیکل کا اور سرجیکل کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم بیماری ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے بعد سب سے زیادہ مردوں کے اندر جس کی وجہ سے شرح اموات ہے وہ پراسٹیٹ کینسر ہے۔ اسی پراسٹیٹ کا خاموش کینسر جو لوگوں کے اندر بنتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے ہم بینائن پراسٹیٹ ہائپرپلیزیا، جو کہ بہت کامن ہے اور ہر مرد کو یہ بیماری لگتی ہے 55 سال 60 سال کے بعد یا 65 سال کے بعد اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی مرد کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر، ویٹ کے اوپر، اس کی ڈائٹری اینڈ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کے اوپر، اور ان کی جنرل ہیلتھ کے اوپر۔ تو یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ یہ پراسٹیٹ مردانہ یوریتھرا کے اندر پیشاب کی نالی کے شروع میں یہ موجود ہوتا ہے۔ نارملی یہ ڈیورنگ سیکس جب ایجیکولیشن ہوتی ہے یعنی منی کا اخراج ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ اپنی سیکریشنز شامل کرتا ہے۔ نارملی پراسٹیٹ کا فنکشن سیمن کے اندر اپنے سیکریشنز کو شامل کرنا ہے اور اس کی مقدار کو بڑھانا اور اس کی نرشمنٹ کرنا ہے۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو مردوں کے اندر جو سیکس ہارمون ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی ہے، اور اس کے اس غیر متوازن ہونے کی وجہ سے یہ پراسٹیٹ یا مردانہ غدود یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پیشاب کی نالی کے شروع میں موجود ہوتا ہے، نیک آف بلیڈر کے قریب موجود ہوتا ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے اندر پیشاب کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور پیشاب صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں مردوں میں۔ اس کی کیا علامات ہیں؟ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کا رک رک کے آنا۔ ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد مریض کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی میرا مثانہ خالی نہیں ہوا، وہ دوسری دفعہ جاتا ہے، پھر پیشاب کر کے آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی خالی نہیں ہوا، پھر تیسری دفعہ جاتا ہے۔ وہ بار بار پیشاب کے لیے جاتا ہے لیکن اس کو یہ احساس رہ جاتا ہے کہ ابھی پیشاب پوری طرح مثانے سے خالی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جب وہ پیشاب کے لیے جا کے بیٹھتا ہے تو فوراً سٹارٹ نہیں ہوتا پیشاب، تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پیشاب آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی دھار پتلی ہو جاتی ہے، ویک دھار ہوتی ہے، بہت ہی ویک سٹریم کے ساتھ پیشاب کرتا ہے اور زور لگاتا ہے تو کچھ پیشاب کی دھار امپروو کر جاتی ہے، ادروائز یہ ویک سٹریم ہوتی ہے، اور ساتھ پیشاب آتے ہوئے یکدم رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے۔ اس کو انٹرمیٹنسی کہتے ہیں۔ یہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واش روم میں جانے سے پہلے ہی کچھ پیشاب خارج بھی ہو جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی علامات ہیں غدود کے بڑھ جانے کی۔ جب عمر 55 سے زیادہ ہو، پیشاب بار بار آئے، تھن سٹریم کے ساتھ، کمزور سٹریم کے ساتھ آئے اور رک رک کے آئے، اور ارجنٹ کنٹیننس ہو کہ وہ نکل جائے تھوڑا سا پیشاب، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو یہ غدود کے بڑھنے کی علامات شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کا الٹراسونوگرافی کراتے ہیں اور کچھ اور ٹیسٹ کراتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ غدود زیادہ بڑھ جائے تو پیشاب رک بھی سکتا ہے، اور ملٹیپل ٹائم جب رکنا شروع ہو جائے اور انفیکشن بھی ساتھ سٹارٹ ہو جائے، UTI ملٹیپل ٹائم ہو اور رکنا شروع ہو جائے، تو پیشنٹ کو پیشاب کی نالی لگانی پڑتی ہے، جس کو ہم کیتھٹرائزیشن کہتے ہیں، کہ پیشاب کی نالی سے ہی پیشاب کو نکالا جاتا ہے۔ اور اس کی کمپلیکیشن سب کیا ہیں؟ اس کی پیچیدگیاں یہ ہیں، ایک تو پیشاب بار بار نکالنے کے لیے جو زور لگانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو مثانے کے پٹھے ہیں وہ ہائپرٹروفک ہو جاتے ہیں، وہ تھک ہو جاتے ہیں، ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے مثانے کے پٹھوں کی زور لگانے کی وجہ سے، اور وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پیشاب کیونکہ پوری طرح نہیں نکلتا، کچھ رکا رہتا ہے اور کچھ نکل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ریکرنٹ یورینری ٹریک انفیکشن ہوتے ہیں، اور یہ انفیکشن آہستہ آہستہ گردے کی طرف چلا جاتا ہے، ریفلکس ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی مثانے سے پیشاب نارملی یوریتھرا کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے اور یہ واپس نہیں جاتا،
लेकिन जिन में BPH या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की तकलीफ़ हो तो पेशाब मसाने से गुर्दे की नाली की तरफ रिफ्लक्स करता है, और जब गुर्दे की नाली की तरफ जाएगा और फिर गुर्दे की तरफ भी पहुँचेगा तो ये रिट्रोग्रेड इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है और गुर्दों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। तो रिकरेंट इन्फेक्शन, मसाने के पट्टों का थिक हो जाना, और बाज़ औक़ात सेकेंडरी स्टोन्स बन जाते हैं, मसाने के अंदर पथरियाँ भी डेवलप हो जाती हैं क्योंकि पेशाब काफ़ी देर उनमें स्टे करता है। तो ये इसकी मोटी-मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसके 2 तरह के इलाज हैं। इसमें सबसे पहले है सर्जरी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट हो और उसकी जल्दी सिम्पटम्स को रिलीव करना चाहते हो तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड TURP है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी पेशाब की नाली के थ्रू कैमरा डाला जाता है और वहाँ पे प्रोस्टेट को एग्जामिन करने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। इसके लिए कोई चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से कोई इंसिजन की ज़रूरत नहीं होती, या TURP किया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लिए अनफिट होते हैं, उसकी डिफरेंट कंडीशन है, एज फैक्टर है, दूसरी बीमारियों का साथ होना है, मिसाल के तौर पर दिल की बीमारी है या हड्डियों की बीमारी है, स्पाइन की बीमारी है, तो जिसकी वजह से उनकी पोजीशन सही नहीं बनाई जा सकती, बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को और कुछ लोग कंसेंट भी नहीं देते, वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, या वो एनेस्थीसिया बेहोशी के लिए फ़िट नहीं होते, तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी है कि मेडिसिन से प्रोस्टेट के साइज़ को कम कर दिया जाए। उसमें कम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें हार्मोन को भी जिस्म के अंदर जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल है कम कर दिया जाता है, और साथ इसके जो नेक के मसल्स होते हैं ब्लेडर के, उनको भी रिलैक्स किया जाता है। ये कम्बिनेशन थेरेपी हम देते हैं और इस कम्बिनेशन थेरेपी से भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेडिसिन्स की सिर्फ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम उनको बता देते हैं कि ये इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेडिकेशंस देते हैं, मोस्टली 4 टू 6 मंथ्स के अंदर पेशेंट का जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो रिग्रेस हो जाता है। हर 2 महीने के बाद हम फिर प्रोस्टेट के साइज़ को असेस करते हैं। साथ-साथ उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन अगर पहले डेवलप हुई हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, वो हम देखते हैं कि वो कम हो रहा है, रिफ्लक्स है वो उनमें कम हो रहा है, ये भी हम असेस करते हैं, और जो उनके बॉदरसम सिम्पटम्स थे जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो मोस्टली 4 से 6 महीने के अंदर पेशेंट्स का ना प्रोस्टेट का साइज़ वो नॉर्मल हो जाता है और वो मेडिकेशन से ट्रीट हो जाते हैं। तो इस बीमारी के साथ जो कॉम्प्लिकेशन उम्र के साथ आती हैं, तो उनको हम कम कर सकते हैं। तो ये 2 इसमें मेजर ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है या 60 साल से ज़्यादा है, या जिन घरों में बुज़ुर्ग हैं और उनको ये मसला हो रहा है और वो सर्जरी के लिए विलिंग नहीं हैं, वो हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ। हम उनको असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद उनकी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे और विदिन 4 टू 6 मंथ्स उनके प्रोस्टेट के साइज़ को नॉर्मल कर देंगे, जिससे उनके फर्दर कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकते हैं और मज़ीद उनके गुर्दों का नुकसान नहीं हो।